الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اخلاص جو توحید کی جامع ترین سورہ ہے اور اس میں مکمل توحید کا بیان ہے، اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کل جو توحید یا دعوی توحید کا پرچار کرنے والے ہیں، موحدین، وہ بڑا شور وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اگر حقائق دیکھے جائیں، ان سے پوچھا جائے تو توحید کی انہیں مفردات یعنی عربی حروف جسے حروف تہجی کہتے ہیں، اس کی جسے الف بے کہہ لیں نا اردو میں، الف بے کا بھی نہیں پتہ۔ انگلش میں الفابیٹس کہتے ہیں، جیسے انگلش کی اے بی سی نہ آتی تو بندہ انگریزی کا دعویٰ کرے۔ تو یقیناً یہ بات تو سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ توحید باری تعالیٰ کا زبان سے اقرار اور پھر دل سے اس کی تصدیق کرنا بلا شبہ ایمان کی اساس ہے، شرط اول ہے۔ اسی طرح توحید کے حقیقی مفہوم سے ناآشنا ذہنوں کو آشنا کرنا یقیناً ایک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک عظیم ترین دینی خدمت ہے اور تبلیغ اسلام کا اہم ترین فریضہ اولین ہے، اور یہی انبیاء کی تعلیم ہے، اور انبیاء بھی یہی کرتے آئے ہیں۔ عقیدہ توحید کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنے کا کام سونپا گیا اور وہ کرتے رہے، کیونکہ یہ سنت الہی بھی ہے۔ قرآن مجید توحید بیان کرتا ہے، جیسا کہ میں نے سورت بھی پڑھی ہے، اور پھر سنت انبیاء ہے، سنت اولیاء امت بھی ہے، علماء خیر کی بھی سنت ہے۔ مگر اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ آج کل جو مبلغین ہیں غیر اسلامی ممالک میں اس قدر سرگرم عمل تبلیغ میں نہیں ہیں جس قدر وہ اسلامی ممالک میں سادہ لو عوام کے سر پر سوار نظر آتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اولیاء امت نے غیر مسلم اقوام کو جس حسن اخلاق اور حسن کردار سے دین حق کا پرستار بنایا اور انہیں مفہوم توحید سے آگاہی بخشی، اس کی نظیر اس فتویٰ باز دور یا اس فتویٰ بازی کے دور میں ہمیں نہیں ملتی۔ مسلمان تو مسلمان، انہوں نے مشرکین کے لیے بھی حت المقدور ایسے الفاظ کے استعمال سے اجتناب کیا ہے جن میں ان کی دل آزاری اور دل شکنی کا احتمال ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام کے اوراق میں اولیاء امت کی ان کوششوں مساعی جمیلہ کے سنہری نقوش ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ لفظ توحید کی رٹ لگانے اور ایک اچھے بھلے مسلمان پر مشرک یا کافر ہونے کا فتویٰ داغنے سے پہلے ایسے نام نہید مدعیان توحید کو ذرا اپنے گریبان میں ضرور جھانک لینا چاہیے کہ آیا کہ وہ خود لفظ توحید کے مفہوم اور اس کی ماہیت سے واقف بھی ہیں یا نہیں ہیں، آشنائی ہے یا نہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، مناسب تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے
لفظ توحید کو زیر بحث لا کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ توحید کا لفظ کس زبان سے ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، اور اس سے کون سے معنی توحید خالص کے قریب تر ہیں۔ تو اس حوالے سے توحید جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، توحید عربی زبان کا لفظ ہے اور باب تفعیل کا مصدر ہے، اور اس کے معنی ایک کرنا کے ہوتے ہیں، ایک کرنا۔ تو اب یہ سوال ہے مدعیان توحید سے کہ خدا کو انہوں نے ایک کیا ہے، پہلے وہ ایک نہیں ہے، یا ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا وہ اس سے پہلے ایک نہیں تھا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ بحمد اللہ تعالی مفہوم توحید پر ہمارا ایمان ہے، تمام کلمہ گو مسلمانوں کا ایمان ہے، چاہے اسے وہ سمجھ ہے یا نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ توحید اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے، مگر معنی سمجھے بغیر ہی توحید کی رٹ لگائے رکھنا، اس سے کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگلا سوال کر دے تو بے بس ہو جاتے ہیں۔ لفظ توحید کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ وحدت ہے، جس سے واحد قل هو اللہ احد، جس سے واحد مشتق ہے، اس کے معنی ایک کے ہوتے ہیں، ایک۔ تو علم العادات جو پچھلے دنوں میں بات ہوئی تھی، علم العادات اور ریاضی دانوں کے مطابق جو واحد ہے یہ نصف الاسنین کو کہتے ہیں، واحد نصف الاسنین کو کہتے ہیں، یعنی دو کے آدھے کو ایک کہا جاتا ہے۔ اب یہ الٹی سی بات ہو گئی، دیکھیں نا، واحد جو ہے نصف الاسنین ہوتا ہے، یعنی دو کے آدھے کو ایک کہا جاتا ہے۔ اگر واحد کے یہ معنی لیے تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خدا دو کا آدھا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو سرین شرک ہے، کھلا شرک ہے۔ تو یہ معنی مفہوم توحید کے سراسر منافی بھی ہے، اور کوئی موحد یہ اعتقاد نہیں رکھتا، ورنہ تو وہ پھر اس پہ کفر کا فتویٰ آتا ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر، اب چونکہ وقت پورا ہوا ہونے کو ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوگا، تو واحد کی جو 3 اقسام ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کو شروع کریں گے، اس پہ تھوڑی سی بحث کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس سے ہم کیا مفہوم ذہن میں بٹھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہمارے ذہنوں میں اسی طرح نقش ہو جس طرح حق ہے۔ اللہ رب العالمین دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔